5 بد نصیب عورتیں جن کے نصیب میں بے سکونی، پریشانی اور رزق کی تنگی لکھ دی گئی۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایسی ہولناک اور دل دہلا دینے والی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں جو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کی سانسیں رک جائیں گی اور دل میں خوف خدا کی ایک شدید لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا میں جب بھی عورت کا نام آتا ہے تو ذہن میں رحمت، محبت، عزت اور سکون کے خیالات ابھرتے ہیں۔ اگر وہ ماں ہو تو جنت کی کنجی بن جاتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو گھر کی عزت اور آبرو کا نشان ہوتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا چین و سکون۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہر عورت اس بلند مقام کی مستحق نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی بد نصیب عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے حصے میں سکون نہیں بلکہ بے چینی، پریشانی، غربت اور آزمائشیں لکھ دی گئی ہیں۔ چاہے وہ سونے چاندی کے محلات میں رہیں یا مٹی کی جھوپڑیوں میں، ان کے دل میں ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت، نہ اولاد اور نہ دنیا کا کوئی سہارا۔ دن میں تو وہ ہنستی کھیلتی نظر آتی ہیں، لوگوں کے سامنے مسکراتی ہیں، لیکن رات کے سناٹے میں ان کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب برا ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگی کا یہ عذاب دراصل اس دن سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتی ہے، جب گھر کو محبت کی بجائے جھگڑوں کی آماج گاہ بنا لیتی ہے، جب زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد اور نفسانی خواہشیں ان کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں، نہ دولت سکون دیتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کی خالی جگہ نہیں بھر سکتا۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ان 5 قسم کی عورتوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کو کبھی چین نہیں ملے گا، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہ ہوگی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے دل میں ایک خاص زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان صفات کا شکار ہے تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمبا اور آزمائش بھرا سفر کرنے کا حکم دیا۔ سورج کی تپش زمین کو جلا رہی تھی، ریت دہکتے کوئلے کی طرح پاؤں جھلسا رہی تھی، پسینہ جسم کے ہر حصے سے بہہ رہا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد تھکن غالب آ گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، ساتھ کا کھانا، پانی سب ختم ہو چکا تھا۔ مشکیزہ خالی تھی اور ہونٹ پھٹ رہے تھے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ پر کامل یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے سفر پر روانہ کیا ہے وہی منزلیں بھی طے کرے گا۔ پس انہوں نے صبر اور توکل کا سہارا لیا اور قدم آگے بڑھاتے رہے۔ کچھ فاصلے پر ایک بستی نظر آئی جو غربت، افلاس اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچے اینٹوں کے گھر، دیواریں پھٹی ہوئیں، چھتیں چھید دار
اور چہروں پر بھوک کے گہرے سائے۔ دل میں خیال آیا کہ مفلس لوگ میری کیا مدد کر سکیں گے، مگر یقین الہی کے سہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہو گئے۔ ایک پرانا سا دروازہ نظر آیا، دستک دی تو دروازہ کھلا اور سامنے ایک کمزور ناتواں عورت کھڑی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھیں برسوں کے دکھ سے بھری ہوئیں۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لرزتے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ کانپتی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی آرزو دل میں لیے پھر رہی تھی، مگر بھوک اور لاچاری نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے دروازے پر بھیجا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی سے آپ کو گھر کے اندر مدعو کیا، ایک پرانے تخت پر بٹھایا اور جو کچھ گھر میں تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ پھر لرزتی آواز میں عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں، کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو اپنے دل سے محسوس کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کا سوال رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ واپسی پر وہی بستی سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ بے سکونی، رونا اور آزمائشیں لکھ دی گئی ہیں، چاہے وہ محلات میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور اے عورت، شاید تو انہی میں سے ہے، اسی لیے تیری آنکھیں نہیں تھمتی اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لرزتی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن پر میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا، کہیں میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لرزتے جسم کو دیکھا، چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، سن، میرا رب فرماتا ہے کہ پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بناتی ہے، اس کے راز فاش کرتی ہے، اس کے عیب لوگوں میں اچھالتی ہے اور اس کی عزت کو اپنے تکبر تلے روند دے دیتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ عورت کی زبان تلوار کی طرح ہے جو جسم نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ جو عورت اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل محفلوں میں شوہر کی کمائی، چال چلن، گھریلو معاملات، حتیٰ کہ اس کی ظاہری شکل کا مذاق اڑاتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ جب عورت شوہر کی عزت کا پردہ چاک کرتی ہے تو اللہ اس کے گھر سے برکت کا پردہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر نہ دیواروں میں محبت رہتی ہے،
نہ دل میں قرار۔ ایسی عورت اگر 1000 نمازیں پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقات بانٹے، تب بھی جب تک شوہر کی عزت کی حفاظت نہ کرے، فرشتے اس کے گھر سے رحمت واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس کا چہرہ دنیا کے سامنے ہنسے مگر دل میں قبرستان آباد ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خالی، اولاد بے چین، نیندیں حرام اور رزق میں برکت ختم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورت شوہر کے راز افشا کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر جو عورت گھر کے مرد کی عزت پامال کرے وہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرتی ہے۔ آج معاشرے میں یہ غلطی عام ہو گئی۔ عورتیں زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہے۔ واٹس ایپ گروپس، محلے کی محفلوں میں شوہروں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ یہ معصوم باتیں ہیں، مگر وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت شوہر کی عزت کا چراغ بجھاتی ہے وہ اپنے گھر کی جنت کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اس کی دعائیں واپس لوٹائی جاتی ہیں، اس کے نصیب میں بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر خاموشی کی، پھر فرمایا، دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد والدین کی خدمت اور ادب بھول جاتی ہے، جو شوہر کے گھر جا کر ماں باپ کو کم تر سمجھنے لگتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا گستاخی کرتی ہے۔ ایسی عورت بھی زندگی سے برکت کھو دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں اس کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور زندگی کی آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، حتیٰ کہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ جو عورت والدین کی تربیت، قربانیاں، دعائیں بھول جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بیٹی اپنی جڑ یعنی والدین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ جو عورت والدین کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا اور قبر میں رلاؤں گا، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہے جو حسد اور جلن کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ دوسروں کی خوشیاں، اولاد، دولت دیکھ کر جلتی ہے اور دل میں آرزو کرتی ہے کاش ان کا گھر اجڑ جائے، خوشیاں ختم ہو جائیں۔ ایسی عورت جب دوسروں کی مسکراہٹ پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ یہ گناہ شیطان کی پہچان بنا۔ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے حسد کیا، ایسی عورت چاہے کتنی عبادتیں کرے، دل میں حسد ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس سے سکون چھین لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے، باہر دھواں کم مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ چوتھی عورت کے بارے میں فرمایا، وہ جو گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب
اور مکر پر رکھتی ہے، زبان پر مٹھاس مگر دل میں زہر، باہر مسکراتی مگر پیچھے سازشیں کرتی ہے، ساس، نند، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف پلانے بناتی ہے، جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کی دیواریں گراتی ہے اور تقدیر کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ رشتے عمارات ہیں، جھوٹ کا جالا بنانے والی مکڑی کی طرح خود پھنس جاتی ہے۔ آخری یعنی پانچویں عورت جو اپنی عبادت، نماز، تسبیح پر غرور کرتی ہے، خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی ہے، غریب عورت کو حقیر، سادہ لباس والی کو جاہل سمجھتی ہے، نوکرانی یا بہو سے بدسلوکی کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اے میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، عورت کا رتبہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ شوہر کی عزت کا محافظ اور والدین کی خدمت گزار ہو۔ ان بنیادوں کو مضبوط کرو تو گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے سلام بھیجتے ہیں، مگر جو زبان اور تکبر سے رشتے توڑے اس کی زمین تنگ اور دل ہمیشہ بے چین ہو جاتا ہے۔ توبہ کرو، اصلاح کرو تاکہ سکون نصیب ہو، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ان برائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔